السلام علیکم۔ لیبیا کے سابق صدر معمر گدافی کون تھے؟ آخر کس طرح اور کیوں یہ امریکہ کے لیے خطرہ بن چکے تھے؟ اور کس طرح امریکہ نے چال چال کر معمر گدافی کو ان کے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا؟ یہ سب جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ صدر گدافی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مل جائیں، اور یہی بات امریکہ کو پسند نہیں آتی تھی، کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ اگر مسلم کنٹریز مل کر ایک بلاک بنا لیں گی تو امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی سمجھی جائے گی۔ اور دوسرا، صدر گدافی کے اپنے ملک لیبیا کے لیے کچھ ایسے پلانز تھے جس سے کہ وہ امریکہ کی اکانومی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ جس طرح کہ لیبیا جس بھی ملک کے ساتھ آئل کی ٹریڈ کرتا تھا تو وہ امریکن ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی یا رشین کرنسی میں کیا کرتا تھا۔ صدر گدافی کے اس عمل کی وجہ سے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ بہت کم ہو چکی تھی۔ صدر گدافی کے وقت لیبیا کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں۔ صدر گدافی کے دور میں لیبیا یورپ سے کم نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی کوئی ملک ایسا نہیں جس میں صدر گدافی کے دور کے لیبیا کے جیسے بہترین قانون ہوں۔ صدر گدافی کے دور میں لیبیا میں لوگوں کو مفت بجلی، گیس، پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ جو نوجوان نوکری کی تلاش میں ہوتے تھے ان کو حکومت اپنی طرف سے خرچہ دیا کرتی تھی۔ بڑے سے بڑا لون لینے پر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا جاتا تھا۔ کسانوں کو مفت میں کھاد اور بیج وغیرہ حکومت اپنی طرف سے دیا کرتی تھی۔ ایک تقریر میں صدر گدافی نے خود یہ بات کہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد لیبیا کے حالات آج کے جیسے نہیں رہیں گے۔ صدر گدافی کے گورنمنٹ سے پہلے لیبیا پر جو حکمران جس کا نام تھا ادریس، وہ امریکہ کا غلام تھا۔ وہ امریکہ کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ اس کے دور میں لیبیا میں کئی غیر ملکی اڈے بنائے گئے تھے، مگر صدر گدافی کے صدر بننے کے فوراً بعد سے ہی تمام غیر ملکی اڈے لیبیا سے ختم کر دیے گئے۔ صدر گدافی نے ہمیشہ اپنی عوام کے لیے بہتر ہی سوچا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ وہی عوام ایک دن بغاوت کر کے صدر گدافی کو قتل کر دے گی۔ 2011 میں امریکہ نے صدر گدافی کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دی تھی۔ امریکہ نے سب سے پہلے لیبیا کی عوام کو صدر گدافی کے خلاف بھڑکایا اور باہر سے بھی کئی ممالک سے لیبیا پر حملے کروائے، جس کی وجہ سے صدر گدافی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں لیبیا کی فوج ہی ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ 11 اکتوبر 2011 کو صدر گدافی لیبیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ امریکہ نے آج ان کو قتل کرنے کا فل پلان بنا رکھا ہے۔ امریکہ نے صدر گدافی کا فون ٹریس کر لیا تھا اور ان کے پیچھے ایک ڈرون بھیج دیا تھا۔ یہ ڈرون کوئی عام ڈرون نہیں تھا، یہ وہی ڈرون تھا جس سے کہ امریکہ نے اپنے کئی دشمنوں پر میزائل داغ کر ان کو تباہ کیا ہے۔ اس ڈرون نے صدر گدافی کے ساتھ تمام گاڑیوں کے اوپر میزائل داغے اور ان کو تباہ کر دیا۔ صدر گدافی اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگ رہے تھے کہ کئی باغیوں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور صدر گدافی کا پیچھا کرنے لگے۔ صدر گدافی جس جگہ پر چھپ کر بیٹھے تھے، ان لوگوں نے وہاں ان کو جا کر پکڑ لیا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ صدر گدافی کو قتل کرنے کے بعد 2 دن تک ان کی لاش کو لیبیا میں ایک فریزر کے اندر رکھا گیا اور امریکہ نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ جو بھی امریکہ کے خلاف اٹھے گا اسے امریکہ اسی طرح تباہ کر دے گا۔ صدر گدافی نے تو اپنا فرض پورا کیا، اپنی عوام کے لیے بہتر منصوبے بنائے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے منصوبے بنائے، مگر کئی مسلمان ملک ہی ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ صدر گدافی کے مرنے کے بعد صدر گدافی کی وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں بولی تھیں۔ آج کس طرح لیبیا 3 حصوں میں بٹ چکا ہے اور کتنے برے حالات لیبیا پر چل رہے ہیں۔ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، بے روزگاری، یہ سب حالات صدر گدافی کے دور میں نہیں تھے۔ یہ تھی تاریخ صدر معمر گدافی کی۔ مزید اسی طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اصل تاریخ کو سبسکرائب کریں۔